شرف آقا کی زیارت کا ملا، ان صحابیات پر لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی پنج سورہ میرے ہاتھ میں ہے، مکتبۃ المدینہ نے اسے شائع کیا ہے۔ امیر اہل سنت کا یوں کہیے کہ یہ تحفہ ہے۔ اس میں قرآن پاک کی مختلف مشہور صورتوں کے فضائل ہیں، اس میں ذکر اللہ کے فضائل ہیں، اس میں درود کے فضائل ہیں، اس میں فیضان دعا ہے، اس میں فیضان اوراد ہے، فیضان نوافل ہیں، فیضان روزہ ہے، مبارک مہینے، مختلف مدنی پھول ہیں۔ صفحہ نمبر 170 پر القول البدیع کے حوالے سے لکھا ہے، جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے دروازے کتنے؟ 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ درود پاک بہت ہی مختصر ہے، مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی محمد، کتنا مختصر درود ہے، اور ایک بار پڑھنے سے 70 رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو جو بھی اسلامی بہنیں یا اسلامی بھائی تسبیح اپنے ساتھ رکھیں گی تو انشاءاللہ وہ درود پاک پڑھنے کی طرف توجہ رہے گی، اور پڑھتی رہیں گی تو انشاءاللہ اس کے خوب برکات حاصل ہوتے رہیں گے۔ فیضان صحابیات سلسلہ ہے، پچھلے کئی سلسلوں سے یہ اقوال سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہم سن رہے ہیں۔ آج اسی موضوع پر چھٹا سلسلہ ہے۔ سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت حاصل کی، آپ سے تربیت پائی، آپ کے ارشادات سنے، آپ کے اقوال سنے، آپ کے احوال دیکھے۔ تو ہم ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ارشادات سنتے ہیں، انشاءاللہ اس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنا ملے گا۔ وہ بڑے جو فلاسفر ہوتے ہیں، دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے اقوال پڑھے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں۔ ہماری امی جان کی تو کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ آپ ام المؤمنین ہیں اور والد آپ کے امیر المؤمنین ہیں، سبحان اللہ۔ آپ کی والدہ بھی صحابیاں ہیں، آپ بھی صحابیاں ہیں، آپ کے بھائی صحابی، آپ کے والد صحابی، اور آپ کے شوہر اللہ کے نبی، سارے نبیوں کے نبی ہیں۔ کیا شان پائی، آپ کے اقوال کی کیا بات ہے۔ تو آئیے ہم سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علم و عرفان سے معمور اقوال سنتے ہیں، مگر پہلے ہم اچھی نیتیں کرتے ہیں تاکہ ہمارے اجر و ثواب میں اضافہ ہو۔ المعجم الکبیر میں محبوب رب قدیر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل پذیر ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو اچھی نیت کیجئے کہ سلسلے میں اول تاخیر شرکت کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اس بیان میں اول تاخیر شرکت کس کے لیے؟ ثواب کے لیے۔ یہ بھی نیت کر لیجئے کہ ہر نیت پر انشاءاللہ عز و جل کہوں گی، کیونکہ اچھے کام کی نیت کرتے وقت انشاءاللہ کہنا نبیوں کی سنت ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر نور العرفان میں لکھا ہے۔ یہ بھی نیت کر لیجئے کہ دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے کان لگا کر سنوں گی، اہم باتیں لکھوں گی، حسب موقع عز و جل کہوں گی، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھوں گی، رضی اللہ تعالی عنہا پڑھوں گی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ام المؤمنین
سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، عورت کے ہاتھ کا تکلا مجاہد فی سبیل اللہ کے ہاتھ میں نیزے سے بہتر ہے۔ سوت کاٹنے کا جو آلہ ہے نا، پہلے کے دور میں وہ اس طرح کپڑا بننے کی مشینیں نہیں ہوتی تھیں، لومیں نہیں لگتی تھیں، کوئی فیکٹریاں نہیں تھیں، کوئی ڈائنگ کے کارخانے نہیں تھے، تو پہلے کے دور میں عورتیں چرخہ کاٹتی تھیں اور دھاگا بناتی تھیں۔ تو یہ سوت کاٹنے کا آلہ جو اس کو تکلا کہتے ہیں۔ مجاہد فی سبیل اللہ یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، اس کے ہاتھ میں جو نیزہ ہے اس سے بہتر عورت کے ہاتھ کا تکلا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلامی بہنیں جو ہاتھ سے کام کرتی ہیں اپنے گھر کے، جس کو خانہ اموری کے کام کہتے ہیں، امور خانہ داری کہتے ہیں، وہ کرتی ہیں، اس کی فضیلت بتائی جا رہی ہے۔ اب اس طرح کے معاملات کم ہوتے جا رہے ہیں، بچیوں کو تربیت نہیں دی جاتی۔ وہ بڑا شوق ہے کہ میری بیٹی میٹرک کر لے، یہ ایف اے کر لے، یہ پی اے کر لے، یہ ایم بی اے کر لے، یہ کر لے، یہ وہ کر لے۔ اس کو روٹی پکانا تو سکھائیں، آٹا گوندنا تو سکھائیں، اس کو سالن پکانا تو سکھائیں، سبزی کاٹنی آتی ہے، اس کو پوچھا لگانا آتا ہے، اور دینی تعلیم، گھر کے کام یہ تو سکھائیں نا۔ سکھانا کیا ہے یہ بھی پتہ نہیں، یہ بھی نہیں سیکھا ہم نے کہ اپنی بچیوں کو سکھانا کیا چاہیے، یہ بھی ایک علم ہے۔ کیا سکھانا چاہیے؟ اسلامی زندگی، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت پیاری کتاب ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، مکتبۃ المدینہ نے اسے شائع کیا ہے۔ صفحہ نمبر 110 پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کچھ لکھا ہے نا، وہ میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ لکھتے ہیں، اپنی لڑکی کو وہ علم و ہنر ضرور سکھا دو جس کی اس کو جوان ہو کر ضرورت پڑے گی، لہذا سب سے پہلے لڑکی کو پاکی پلیدی، روزہ، نماز، زکوٰۃ وغیرہ کے مسئلے پڑھا دو، یعنی قرآن شریف اور دینیات کے رسالے پڑھا دو۔ پھر کچھ ایسی اخلاقی کتابیں جس میں شوہر کے حقوق بجا لانے، بچوں کو پالنے، ساس ندوں سے میل و محبت رکھنے کے طریقے سکھائے گئے ہوں، وہ بھی ضرور پڑھا دو۔ بہتر یہ ہے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تاریخ بھی مطالعہ کراؤ، جس سے دنیا میں رہنے سہنے کا ڈھنگ آ جائے۔ اس کے بعد ہر طرح کا کھانا پکانا، بقدر ضرورت سینہ پرونا، اور دوسری زنانہ دستکاری اور سوئی کا ہنر ضرور سکھاؤ۔ سوئی عورت کا خاص ہنر ہے، اگر خدا نہ کرے کبھی عورت پر کوئی مصیبت پڑ جائے یا بیوہ ہو جائے یا کسی مجبوری کی وجہ سے دوسرا نکاح نہ کر سکے، تو گھر میں آبرو سے بیٹھ کر اپنی دستکاری اسے کہتے ہیں جو کام ہاتھ سے کیا جاتا ہے، اپنی دستکاری سے پیٹ پال سکے۔ اور دوستو، 3 چیزوں سے اپنی لڑکیوں اور بیویوں کو بہت بچاؤ۔ مفتی صاحب مشورہ دے رہے ہیں۔ 1 ناول، نمبر 2 کالج اور اسکولوں کی تعلیم، 3 تھیٹر اور سینما۔ یہ 3 چیزیں لڑکیوں کے لیے زہر قاتل ہیں۔ اس وقت لڑکیوں میں کس قدر شوخی، آزادی اور بے غیرتی ہے، وہ سب ان 3 ہی کی وجہ سے ہے۔ ناول، کالج، اسکول کی تعلیم، کو ایجوکیشن آج کلام ہے۔ ہم نے دیکھا، مفتی صاحب فرما رہے ہیں، لڑکیوں کے لیے پہلے تو زنانہ اسکول کھلے، پھر ان میں پردہ دار گاڑیاں بچیوں کو لانے اور لے جانے کے لیے رکھی گئیں۔ اگرچہ ان میں کا نہ پردہ تھا، مگر کچھ آر اور شرم تھی، پھر وہ گاڑیاں بند ہو گئیں۔ صرف ایک عورت جس کو ماما کہتے تھے لانے اور پہنچانے کے لیے رہ گئی۔ اس دور کی بات مفتی صاحب لکھ رہے ہیں، اپنے دور کی، پھر وہ بھی ختم۔ صرف یہ رہا کہ جوان لڑکیاں برقع پہن کر آتی، پھر یہ بھی ختم ہوا۔ آزادانہ طور سے آنے جانے لگی، پھر عقل کے اندھوں نے لڑکیوں لڑکوں کی ایک ہی جگہ تعلیم شروع کروا دی، جس کو کہتے ہیں کو ایجوکیشن۔ اور شاردا ایکٹ جاری کرائے، جس کے معنی یہ تھے 18 سال سے پہلے کوئی نکاح نہ کر سکے۔ پھر لڑکیوں اور لڑکوں کو سینما کے عشقیہ ڈرامے دکھائے،
बेहुदा नाविलों की रोकथाम ना की, जिसका मतलब साफ ये हुआ कि इनके जज्बात को भड़काया गया, निकाह रोककर भड़के हुए जज्बात को पूरा करने से रोक दिया गया, जिसका मंशा सिर्फ ये है कि हरामकारी बढ़े, क्योंकि भड़की हुई शहवत जब हलाल रास्ता ना पाएगी तो हराम की तरफ खर्च होगी, और ऐसा हो रहा है। अब इस वक्त ये हालत है कि जब स्कूलों कॉलेजों की लड़कियां सुबह शाम ज़र्क बर्क लिबास में रास्ते से आपस में मजाक दिल लगी करती हुई, ज़ोर से बातें करती हुई, इतर लगाए दुपट्टा सर से उतारे हुए निकलती हैं, तो मालूम होता है कि शायद हिंदुस्तान में पैरस आ गया और दर्दमंद दिल रखने वाले खून के आंसू रोते हैं। अकबर इलाहाबादी ने खूब फरमाया है, बेपर्दा मुझको आई नजर चंद बीबियां, अकबर ज़मीं में गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो इनसे आपका पर्दा किधर गया? कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। कोशिश करो तुम्हारी लड़कियां हयादार और अदब वाली बने, ताकि इनकी औलाद में ये औसाफ पाए जाएं। डॉक्टर इकबाल ने क्या खूब फरमाया है, बेअदब माँ बाअदब औलाद जन सकती नहीं। बेअदब माँ बाअदब औलाद जन सकती नहीं, मादने जर मादने फौलाद बन सकती नहीं। याद रखो, इस ज़माने में इन स्कूलों और कॉलेजों ने कौम में इनकिलाब पैदा कर दिया है। आज तरीका यह है कि अगर किसी कौम का नक्शा बदलना हो तो इस कौम के बच्चों को कॉलेज की तालीम दिलाओ, बहुत जल्द इस किस्म की हालत बदल जाएगी। अकबर ने खूब कहा है, यूं कत्ल से बच्चों के वो बदनाम ना होता, अफसोस के फिरौन को कॉलेज की ना सूझी। और दोस्तों, बाद स्कूलों कॉलेजों में नाम में इस्लाम का नाम भी लगा होता है। इनका नाम होता है इस्लामिया स्कूल, इस्लामिया कॉलेज। इस नाम से धोखा ना खाओ। इस्लामिया स्कूल, इस्लामिया कॉलेज नाम रखना फ़कत मुस्लिम कौम से इस्लाम के नाम पर चंदा वसूल करने के लिए, वरना काम सब कॉलेजों का करीब करीब यकसा है। अब मजीद बहुत कुछ मुफ्ती साहब ने लिखा है, दिल जलाया है। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, बच्चियों को सिखाना क्या है इसकी फिक्र नहीं, तालीम दिलानी और तालीम कौन सी दिलानी ये पता नहीं है। तालीम कौन सी होनी चाहिए? सूरह नूर सिखाइए इसको, जिसमें चादर और चार दीवारी का जिक्र है। हमारी अम्मी जान सैयदातुना आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अपनी औरतों को बाला खानों पर बेपर्दा ना बिठाओ, अपर स्टोरी पर बेपर्दा ना बिठाओ, इन्हें चरखा काटना और सूरह नूर की तालीम दो, काम काज सिखाओ, इनको घर के काम काज आने चाहिए। ये तफसीरुल बयान के हवाले से लिखा है। अच्छा, सूरह नूर क्या है? सूरह नूर में पर्दे की बातें, किस किस से पर्दा है, शर्म व हया की बातें हैं, इस्मत व इफ़्फ़त की बातें इसके अहकाम हैं, इसलिए खुसूसियत से इसके सिखाने का हुक्म दिया गया। ये तफसीर नूरुल इरफान में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है। तो सूरह नूर, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कूफे वालों को लिखा कि अपनी औरतों को सूरह नूर सिखाओ, पढ़ाओ, तर्जमा भी सिखाओ। अब हम जैसे जो अजमी उनको तो तर्जमा भी पढ़ना चाहिए, तफसीर भी पढ़नी चाहिए। तो बच्चियों को सिखाना क्या है, ये सुध होनी चाहिए। और माशाअल्लाह मेरे शेख तरीक़त ने पर्दे के बारे में सवाल जवाब, ये ऐसी अजीम किताब लिखी है। ये इस्लामी बहनों को इसकी तो हाफिज़ा बन जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बच्चियों को पढ़ाना चाहिए। वो इश्क़ मजाजी के चक्कर आजकल कितने चलते हैं, अल्लाह की पनाह। इसके अंदर उसका रद्द किया हुआ है, उसकी तबाहकारियाँ लिखी हुई हैं, उससे बचने के तदबीरें लिखी हुई हैं। बाप का हक ज़्यादा है, शौहर का हक ज़्यादा है। किस किस से औरत का पर्दा होता है, शादी कितनी उम्र में होनी चाहिए, ये कोर्ट मैरिज जो होती है इसके बारे में क्या हुक्म है, ये सब इसमें लिखा हुआ है। तो पढ़ें, बच्चियों को पढ़ाएं, घरों के अंदर पढ़ाएं, इस्लामी भाइयों को भी पढ़ना चाहिए किताब। ये पर्दे के बारे में इंसाइक्लोपीडिया है, बहुत उलूम इसके अंदर अमीर सुन्नत ने जमा फरमाए। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए पढ़ने की। तो हमारी अम्मी जान सैयदातुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फजीलत बता रही हैं कि औरत जो काम करती है वो मुजाहिद फ़ी सबिलिल्लाह, जो हाथ में नेज़ा लेकर जो दुश्मनों से लड़ रहा है, इस्लाम के दुश्मनों से लड़ रहा है, ये बस उसकी तरह है, उससे बल्कि बेहतर है। मज़ीद फरमाती हैं हमारी अम्मी जान, तंबीहुल मुख्तरीन में आपका ये इरशाद लिखा हुआ है, मिफ्ताहु क़दाइल हाजती अलहदियतु बैन यदैहा, तोहफ़ा देना हाजत के पूरा होने की चाबी है। हाजतें पूरी करनी है,
اپنے کام پورے کرنے تحفہ دو, تحفہ گفٹ دیں, اچھی اچھی نیتیں ہونی چاہیے. اور موطا امام مالک جلد 2 صفحہ 407 حدیث نمبر 1731 ارشاد ہوتا ہے ایک دوسرے کو تحفہ دو, آپس میں محبت بڑھے گی. ایک دوسرے کو تحفہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ محبت بڑھتی ہے. جب کوئی کسی کو تحفہ دے, تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے. جس کو تحفہ دیا گیا وہ کیا کہے؟ تھینک یو, شکریہ, یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن کہیں گے جزاک اللہ خیرہ, تو یہ زیادہ اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے, اچھے کلمات ہیں, دعا ہے یہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اگر یہ نہ کیا جائے تو مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اعمال کا ثواب اس کے محسن اور مددگار کو مل جائے. تو جو تحفہ دے اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. وہ دعا کیا ہے؟ جزاک اللہ خیرہ, اس کو یوں کہہ دیں. اور مزید مفتی صاحب نے مرآت کی 6 جلد کے صفحہ نمبر 368 پر بھی کچھ لکھا ہے. آئیے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. اس میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپس میں مصافحہ کرو, ہاتھ ملاؤ. مصافحہ ہاتھ ملانا, کینہ جاتا رہے گا. دل کی دشمنی جو ہے نا, مسلمان کے لیے برے خیالات ہیں, برے جذبات ہیں, یہ کس سے جاتے ہیں؟ ہاتھ ملانے سے. اس میں ہدیہ تحفہ دو, محبت کرنے لگو گے اور دشمنی جاتی رہے گی. دشمنی ختم کرنی ہے, تحفہ دو. اور محبت پیدا کرنی ہے, تحفہ دو. اور اگر کینہ دور کرنا ہے, سبحان اللہ, کس طرح دور ہوگا؟ ہینڈ شیکنگ, ہاتھ ملایا جائے, مصافحہ کیا جائے. مگر یاد رکھیں, اسلامی بھائیوں کو اسلامی بھائیوں سے, اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنوں سے ہاتھ ملانا ہے, ٹھیک ہے نا. غیر محرم سے اسلامی بہنیں ہاتھ ملائیں, توبہ توبہ, استغفر اللہ, تو بہت بے شرمی کی بات ہے. بے شرم ہیں وہ نادان بہنیں جو غیر مردوں سے چوریاں چڑھاتی ہیں, اور بے شرم ہیں وہ مرد جو غیر عورتوں کے ہاتھ پکڑتے ہیں اور ان کو چوڑیاں چڑھاتے ہیں. تو مرد مرد سے, عورت عورت سے. مفتی صاحب اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں دونوں عمل بہت ہی مجرب ہے. مجرب مینز تجربے سے ثابت ہیں, اس پر ایکسپیرینس کیا ہے. جس سے مصافحہ کرتے رہو اس سے دشمنی نہیں ہوتی. مصافحہ کرنے سے کیا ہوگا؟ یہ دیکھیں, یہ نسخہ ہے. مسلمان بھائی سے ہاتھ ملائیں, سبحان اللہ, اسلامی بہنوں سے ہاتھ ملائیں, کیا ہوگا؟ دل سے اس کی دشمنی نکل جائے گی. واہ کیا بات ہے. اگر اتفاقاً ہو بھی جائے تو اس کی برکت سے ٹھہرتی نہیں. دشمنی اگر ہو بھی جائے تو دل میں ٹھہری گی نہیں, نکل جائے گی. مزید مفتی صاحب لکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو ہدیہ دینے سے عداوتیں ختم ہو جاتی ہیں. مرحبا. تو دشمنی دور کرنے اور محبت بڑھانے کا نسخہ کیا ہے؟ تحفہ دیں. اچھا, اب ہیں ہم دعوت اسلامی والے اور اسلامی بہنیں سن رہی ہیں, تحفہ کیا دیں؟ یہ بھی ایک بات ہے نا. دعوت اسلامی والوں کو تحفہ کیا دینا چاہیے؟ ایسا تحفہ, تحفے کا تحفہ, اور نیکی کی دعوت کی نیکی کی دعوت. رسائل دیکھیں میں حیادار کیسے بنی. اب یہ کیسا تحفہ ہے؟ مدنی بہاریں اسلامی بہن پڑھیں گے, اللہ نے توفیق دی ہے, پردے کے بارے میں سوال جواب, یہ تحفہ دیں. ریاکاری, یہ تحفہ دیں. فرض علم ہے, فیضان سنت کا تحفہ دیں. اور سبحان اللہ 63 مدنی انعامات کا تحفہ دیں, مدنی پنسورہ کا تحفہ دیں. اور وہ نادان بہنیں جو وہ 10 بیویوں کی کہانی تو فلاں کہانی تو فلاں, ارے کہانیوں میں کیا رکھا ہے؟ سورہ یاسین پڑھو نا, مدنی پنسورہ میں لکھی فضیلت اس کی. مدنی پنسورہ تحفے میں دیں. دعوت اسلامی کے مکتبے سے جاری ہونے والی جو کتابیں ہیں, رسائل ہیں, VCDs ہیں, یہ تحفے میں دیں نا. اس طرح کے تحائف دیں, محبت بھی بڑھے گی, نیکی کی دعوت بھی ہو جائے گی. تو تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے. تحفہ دینا حاجت کے پورا ہونے کی چابی ہے, ہماری امی جان فرما رہی ہیں. اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, جو تحفہ جو ہے نا, اس کے لینے کے بھی آداب ہیں, دینے کے بھی آداب ہیں, ایٹیکیٹس ہیں اس کے بھی کچھ نا, مینرز ہیں کچھ اس کے. یہ امام غزالی کی کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے ترجمے کے ساتھ. اس کتاب کا نام ہے الادب فی الدین, ترجمہ ہے آداب دین. اس کے اندر تحفے کے بارے بہت پیاری کتاب ہے اسلامی بھائیوں کے لیے, اسلامی بہنوں کے لیے.
اس کے اندر امام غزالی نے وہ بہت پیارے پیارے وہ آداب لکھیں، سبحان اللہ، وہ بارگاہ خداوندی کے آداب، عالم دین کے آداب، عالم کے پاس ہونے کے آداب، استاد کے آداب، طالب علم کے آداب، بچوں کو پڑھانے والے کے آداب، بہت کچھ ہے، کیا کیا عرض کروں، نیند کے آداب، نماز تہجد کے آداب، بیت الخلاء کے آداب، تحفہ دینے والے کے آداب، غنی کے آداب، سائل کے آداب، صدقہ دینے والے کے آداب، جنازے کے ساتھ چلنے کے آداب، اذان کے آداب، اعتکاف کے آداب، حج کے آداب، تاجر کے آداب، سکے پرکھنے والے کے آداب، غلام کے آداب، آقا کے آداب، گھر میں داخل ہونے کے آداب، عورت پر اپنے نفس کے آداب، والدین کے آداب، رہن، وہ پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہے، اللہ ہمیں پڑھنے والا بنائے۔ اس کے صفحہ نمبر 37 تا 38 تحفہ دینے والے کے آداب، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھ رہے ہیں کہ جسے تحفہ دے رہا ہے اس کی فضیلت کو مد نظر رکھے، اس کے تحفے کو قبول کر لیا جائے تو خوشی و مسرت کا اظہار کرے، جب تحفہ لینے والے سے ملاقات کرے تو اس کا شکریہ ادا کرے اور اسے کلی اختیارات دے دے اگرچہ تحفہ بڑا ہو۔ اچھا، اب تحفہ لینے کے بھی آداب ہیں، سنیے امام غزالی نے تحفہ لینے کے کیا آداب لکھے ہیں۔ تحفہ لینے والے کو چاہیے کہ تحفہ ملنے پر خوشی کا اظہار کرے، اگرچہ وہ کم قیمت کا ہی ہو۔ بھئی یہ کیا دے دی، یہ کیا اٹھا لائے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے اس کی دل شکنی ہوگی نا تحفہ دینے والے کی۔ مزید لکھتے ہیں تحفہ بھیجنے والے کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعائے خیر کرے۔ سامنے تو باتیں کرتے ہیں بھائی، تھینک یو، جزاک اللہ، شکریہ، ارے اس کی غیر موجودگی میں بھی دعا کرو۔ جب وہ آئے تو خندہ پیشانی کے ساتھ اس سے ملاقات کرے۔ جب قدرت حاصل ہو تو یہ بھی اپنے محسن کو تحفہ وغیرہ دے۔ ہم نے دیکھا امیر اہل سنت کو، جو جاتا ہے وہ تحفے لے کر آتا ہے، جو جاتا ہے تحفے لے کر آتا ہے۔ کسی ملاقاتی کو آپ خالی ہاتھ لوٹاتے نہیں، تحفہ دیتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو تحفہ دینا چاہیے، اور اگر ہمیں کوئی تحفہ دے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس کو تحفہ دیں۔ اور ماشاءاللہ بعض جگہ ہوتا ہے اسلامی بہنوں میں کہ اگر کہیں سے کھانا آیا تو انہیں برتنوں میں وہ کچھ اور بھر کر بھیج دیتی ہیں۔ نیت اچھی ہونی چاہیے، نیت اچھی ہونی چاہیے، خالی تفاخر کی نیت نہ ہو، فخر کی نیت نہ ہو کہ یہ کیا سمجھتی ہے اپنے آپ کو، اس نے ہمیں کھانا بھیج دیا، ہم بھی بھیج سکتے ہیں تو ہم بھی اچھا کھانا بھیجیں گی۔ یہ یوں نہیں، وہ ایک محبت بڑھانے کے لیے، اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے، پڑوس کا حق ادا کرنے کے لیے صلہ رحمی کی نیت کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی نیت کریں، اللہ کی رضا کی، ثواب کی نیت، وہ صدقے کے کتنے فضائل عرض کیے جاتے ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے، جہنم کی گرمی کو دور کرنے کے لیے، وغیرہ وغیرہ، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ۔ بہرحال امام غزالی فرما رہے ہیں جب قدرت حاصل ہو تو یہ بھی اپنے محسن کو تحفہ وغیرہ دے، جب موقع ملے اس کی تعریف کرے، اس کے سامنے عاجزی نہ کرے، جس سے تحفہ لے اس کے سامنے عاجزی نہ کرے، اس سے احتیاط برتے کہ کہیں اس کی محبت میں ایمان نہ چلا جائے، دوبارہ اس سے تحفہ وغیرہ حاصل کرنے کی حرص و طمع نہ کرے، یہ لالچ نہ ہو جائے کہ یار یہ آتا ہے تحفہ لاتا ہے، یہ میری فلاں سہیلی آتی تحفہ لاتی ہے، تو یوں نہیں۔ اور بعض تحفے جو ہیں وہ رشوت ہوتے ہیں، اب جہالت کی بنا پر ہر تحفے کو ہم تحفہ سمجھیں، نہیں، بعض تحفے نہیں ہوتے، رشوت ہوتی۔ فیضان سنت میں امیر علیہ سنت نے یہ آداب طعام جو ہے اس کے صفحہ نمبر 540 پر یہ مضمون ہے پورا، تحفہ یا رشوت، فیضان سنت کا ہے یہ صفحہ نمبر 540۔ جیسے اس میں لکھا ہوا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے وہ تحفہ دینے کی کوشش کی تو آپ نے فرمایا، مطلب انکار کیا، تو اس نے کہا کہ یہ تو سنت ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں تو تحفہ ہی تھا، مگر آج کل رشوت ہے۔ اب تحفہ کس کے لیے رشوت ہے، کون کس کا تحفہ نہ لے، یہ سب امیر علیہ سنت نے اس پر لکھا ہوا ہے۔ اور مزید پردے کے بارے میں سوال جواب اس میں امیر علیہ سنت نے صفحہ نمبر 328 تا 331 یہ تحفے کے بارے میں لکھا ہے، اس سے بھی کوشش کر کے اسلامی بہنیں اس کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ عز و جل وہ مفید معلومات حاصل ہوگی۔ اس طرح معاذ اللہ وہ جہاں عشق مجازی پروان چڑھتا ہے، اللہ کی پناہ، وہ برے ماحول میں ہوتی ہیں، یا یہ کو ایجوکیشن کے تحفے ہیں،
ہاں جی، یہ کو ایجوکیشن کے تحفے ہیں، عشق مجازی. اور پھر آپس میں معاذ اللہ یہ عاشق و معشوق ایک دوسرے کو گفٹ دیں، تحفہ دیں، وہ اس کا کیا حکم ہے؟ سوال جواب، یہ رشوت ہے اور گناہ کبیرہ، قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یہ لکھا ہے امیر اہل سنت نے. اور ناجائز تحفہ لوٹانے کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے، اور مزید بھی اس میں وہ ہیں. اور وہ نادان جو بے باک لوگ ہوتے ہیں اور معاذ اللہ وہ عشق مجازی کے بارے میں بات کرتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا حوالہ دیتے ہیں، اس کے بارے میں امیر علیہ سنت نے بہت وہ پیاری بات لکھی ہے. یہ بھی لکھا ہے کہ یاد رکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ادنا گستاخی بھی کفر ہے. یوسف علیہ السلام نبی تھے اور نبی معصوم ہوتا ہے، اس سے کوئی ایسی حرکت نہیں ہو سکتی. مزید اس میں تفصیل لکھی ہوئی ہے، یہ آپ کو صفحہ نمبر 331 سے آگے مل جائے گی. تو یہاں اسے پڑھیں. سیداتنا ام المؤمنین بنت امیر المؤمنین صدیقہ بنت صدیق حبیبہ حبیب خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا مزید ارشاد سنیے، جو الخصائص القبریٰ جلد 2 صفحہ 316 پر نقل کیا گیا ہے. سیاحت هذه الامتی الصیام، اس امت کی سیاحت روزے رکھنا ہے. ہمارے امی جان روزے رکھنے کی ترغیب دلا رہی ہیں، اور خود آپ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ساری زندگی روزے سے رہتی تھی. ہاں، بعض روزے جس کی ممانت ہوتی ہے، مثلا عید الفطر کا جو دن ہوتا ہے اس میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اور ہماری امی جان نفلی روزوں کا بہت اہتمام کرتی تھیں، سخت گرمی میں بھی آپ نفلی روزے رکھا کرتی تھیں. تو یہ فرما رہی ہیں ہماری امی جان کہ اس امت کی سیاحت روزے رکھنا ہے. روزے رکھنے یہی سیاحت ہے، کیا گھومنا پھرنا ہے، روزے رکھو نا. تو نفلی روزوں کے فضائل امیر اہل سنت نے فیضان سنت میں، فیضان رمضان میں بھی بہت سے لکھیں. اور ماشاءاللہ مدنی پنج سورہ جو ہے اس میں بھی نفلی روزوں کے بہت سے فضائل لکھے ہوئے ہیں. اور امیر اہل سنت نے اس کی ترغیب بھی دلائی ہے مدنی انعامات میں کہ ہر ہفتے اسلامی بھائی بھی اسلامی بہنیں بھی 63 مدنی انعام میں جو مدنی انعام نمبر 50 اس میں لکھا ہے، کیا آپ نے اس ہفتے پیر شریف یا رہ جانے کی صورت میں کسی بھی دن کا روزہ رکھا؟ نیز ہفتے میں کم از کم ایک دن کھانے میں جو شریف کی روٹی تناول فرمائی. تو امیر اہل سنت بھی ترغیب دلا رہے ہیں. تو اسلامی بہنوں کو اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہفتے میں کم از کم ایک روزہ پیر یا کسی دن رکھ لیں. رمضان کے روزے فرض ہیں تو رکھنے ہی رکھنے. اللہ ہمیں نفلی روزوں کی توفیق عطا فرمائے. جو 5 نمازیں فرض ہیں تو پڑھنی ہیں. اللہ توفیق عطا فرمائے کہ اشراق بھی پڑھیں، چاشت بھی پڑھیں، اوابین بھی پڑھیں، تہجد بھی پڑھیں، نماز توبہ بھی پڑھیں. اللہ نصیب فرمائے. تو ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمیں ترغیب دلا رہی ہیں کہ نفلی روزے رکھے جائیں. اور نفلی روزوں کے فضائل اللہ اکبر. مدنی پنج سورہ صفحہ نمبر 293 سے کچھ عرض کرتا ہوں. امیر اہل سنت نے لکھا ہے، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، فرض روزوں کے علاوہ نفل روزوں کی بھی عادت بنانی چاہیے کہ اس میں بے شمار دینی اور دنیاوی فوائد ہیں، اور ثواب تو اتنا ہے کہ جی چاہتا ہے بس روزے رکھتے چلے جائیں. مزید دینی فوائد میں ایمان کی حفاظت، جہنم سے نجات اور جنت کے حصول شامل ہے. جہاں تک دنیاوی فوائد کا تعلق ہے تو دن کے اندر کھانے پینے میں صرف ہونے والے وقت اور اخراجات کی بچت، پیٹ کی اصلاح اور بہت سارے امراض سے حفاظت کا سامان ہے. اور تمام فوائد کی اصل یہ ہے کہ اس سے اللہ عز و جل راضی ہوتا ہے. تو نفلی روزوں کی فضیلت کیا ہے کہ اس میں ایمان کی حفاظت ہے، جہنم سے نجات ہے. نفلی روزے رکھنے والوں کے لیے جنت کے حصول کی بشارت ہے. دنیاوی فوائد نفلی روزوں سے کیا ملیں گے کہ وہ وقت جو کھانے میں صرف ہوتا ہے، پکانے میں صرف ہوتا ہے، وہ بچ جائے گا. اخراجات کی بچت بھی ہوگی. جو ہر وقت کھاتے رہنے سے ہمارا پیٹ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، وہ قبض ہو جاتی ہے، اس کا الٹ ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی بچیں گے.
اور بہت سارے امراض سے بچت ہوگی، اور تمام فوائد کی، تمام فضائل کی اصل یہ ہے کہ نفلی روزے رکھنے سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے۔ اور آگے فضیلت کتنی ساری لکھی ہیں، جنت کا انوکھا درخت ملے گا، وہ نفلی روزہ رکھنے والا 60 سال کے فاصلے سے بھی زیادہ جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے، زمین بھر سونے سے بھی زیادہ اس کو ثواب دیا جاتا ہے، سونے کے دسترخوان بروز قیامت عطا ہوں گے نفلی روزہ رکھنے والوں کو، اور بہت سارے فضائل ہیں۔ اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ ہماری امی جان سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی ترغیب دلا رہی ہیں۔ مزید آپ کا قول مبارک سنیے۔ العہود المحمدیہ جلد 1 صفحہ 4 پر ام المؤمنین بنت امیر المؤمنین حبیب خدا رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ ارشاد لکھا ہوا ہے، جو اپنے آپ کو مخلصین میں خیال کرے وہ ریاکاروں میں سے ہے، اور جو اپنے آپ کو ریاکاروں میں شمار کرے وہ مخلصین میں سے۔ اللہ اللہ اللہ۔ مخلص کیا ہوتا ہے؟ جس کا ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ ریاکار کون ہوتا ہے؟ ریاکاری کے بارے میں مکتبۃ المدینہ نے کتاب شائع کی، اس کا نام ہی ریاکاری ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ریاکاری کا علم سیکھنا کیا ہے؟ فرض ہے، فرض۔ اس کے صفحہ نمبر 7 پر ریاکاری کی تعریف بہار شریعت کے حوالے سے لکھی ہے، حصہ 16 صفحہ 233، اور الزواجر جلد 1 صفحہ 69 کے حوالے سے۔ اللہ عز و جل کی رضا کے علاوہ کسی اور نیت یا ارادے سے عبادت کرنا ریاکاری ہے۔ مثلا لوگوں پر اپنی عبادت گزاری کی دھاک بٹھانا، مقصود ہو کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اسے عزت دیں، اس کی خدمت میں مال پیش کریں، یہ ریاکاری ہے۔ ریاکاری کی تباہ کاری، توبہ 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 استغفر اللہ، اس کو شرک اصغر کہا گیا۔ یہ شرک اصغر ہے، یہ اسی ریاکاری کتاب میں 8 نمبر صفحے پر لکھا ہے، اور صفحہ نمبر 18 پر لکھا ہے، جامع الاحادیث حدیث نمبر 6725۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے ہر ریاکار پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ جو اللہ کے لیے عمل نہیں کرتا، شہرت کے لیے عمل کرتا ہے، لوگوں کے لیے عمل کرتا ہے، دولت کے لیے عمل کرتا ہے، ریاکار ہے جو، اس کے لیے اللہ تعالی نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اس حدیث کی شرح سنیے۔ حضرت علامہ محمد عبد الرؤوف مناوی علیہ رحمۃ اللہ الہادی لکھتے ہیں، ریاکار پہل جنت میں داخل ہونے والے خوش نصیبوں کے ساتھ دخول جنت کا شرف نہیں پا سکتا، کیونکہ اس نے ایسے شخص کی رعایت میں اپنے آپ کو مشغول کر کے، جو کہ حقیقتاً اس کے کسی نفع و نقصان کا مالک ہی نہیں، اپنا عمل ضائع کر دیا، اپنے آپ کو نقصان پہنچایا۔ پس ہمیشہ ریاکار اس ریاکاری کی گندگی کے سبب لت پت رہتے ہیں، تو ان کو بھٹی میں ڈال دیا جائے گا یہاں تک کہ ان کی گندگیاں اور ناپاکیاں مٹا دی جائیں۔ اس لیے ہمارے اسلاف نیک اعمال کرتے تھے اور رد کیے جانے کے خوف سے اپنی نیتوں کے اخلاص کی ہمیشگی کی حفاظت کرتے رہتے تھے۔ اللہ 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 اللہ۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے نیکی کی دعوت، یہ فیضان سنت کا ایک باب ہے، اس میں بہت ہی اہم معلومات دی ہیں۔ ریاکاری کے 10 علاج اس میں صفحہ نمبر 83 سے شروع ہو رہے ہیں، تو یہاں سے اس کو پڑھیے۔ 10 علاج دیے، اور اس کے ضمن میں اور بھی بہت پیارے پیارے رنگ برنگے مدنی پھول عنایت فرمائے۔ اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے۔ اب یہ جو اسلامی بہنیں یا اسلامی بھائی بیان کرتے ہیں، ذکر کراتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، اور ریاکاری میں مبتلا ہونے کا خوف بہت ہے، تو ہم جیسوں کو ریاکاری کے بارے میں پڑھنا بھی چاہیے، بیان بھی کرنا چاہیے۔ بیان کرنے کے لیے نہیں، اپنی اصلاح کے لیے پڑھنا چاہیے، تاکہ اس کا علاج ہوتا رہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر
مگر اخلاص ایسا عطا یا الہی آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت مالک بن دینار علی رحمۃ اللہ الغفار، ان کی کتنی عاجزی والا واقعہ ہے، اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو کر کہے کہ جو ریاکار ہے باہر نکل آئے، تو مجھ سے پہلے کوئی باہر نہیں نکل سکتا۔ اللہ کے ولی اپنے آپ کو مخلص نہیں سمجھتے اور فرما رہے ہیں کہ مجھ سے پہلے کو مسجد سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ ہاں کوئی مجھ سے زیادہ طاقتور ہو تو الگ بات ہے، اپنے آپ کو مخلص نہیں سمجھتے، اور ہم وہ لکھتے ہیں آپ کا مخلص دوست، آپ کا مخلص دوست۔ اللہ کے بندے تجھے اپنے اخلاص کا پتہ ہے، تو جو اپنے آپ کو مخلص سمجھے اس کے اخلاص کو بھی اخلاص کی حاجت ہے۔ کاش ہمارا ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو جائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیں، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ جو ہے www.dawatislami.net، اس کا وزٹ کریں، علم ملے گا، عمل کی طرف رغبت ہوگی، ریاکاریوں سے اور دیگر گناہوں سے نجات ملے گی۔ اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کے اجتماعات میں آئیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں اور بہاریں نصیب ہوں گی۔ اسلامی بہنوں میں جو مدنی انقلاب برپا ہوا ہے، اس کی کچھ بہاریں اس رسالے میں لکھی ہے، اس کا نام ہے میں حیادار کیسے بنی۔ اس سے آپ کو ایک مدنی بہار پیش کرتا ہوں۔ گجر خان ضلع راولپنڈی پنجاب کی ایک اسلامی بہن کا خلاصہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں 1422 سن ہجری بمطابق 2002 میں FSC کے امتحان سے فارغ ہوئی۔ خالہ نے مجھے دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی دعوت دی۔ میں بہت سی مذہبی تقاریب اور محافل میں شرکت کر چکی تھی، دل کو سکون نہیں ملتا تھا۔ میں حق کی متلاشی تھی، میں اخلاص کی متلاشی تھی، نہیں مل سکا۔ جب میں پہلی بار دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کے با پردہ اجتماع میں آئی تو دوران اجتماع مجھ پر عجیب کیف طاری ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل کی کیفیت عجیب تھی۔ اجتماع کے بعد مکتبۃ المدینہ کے بستے پر پہنچی تو رسائل اور سنتوں بھرے کیسٹیں موجود تھیں، میں نے خریدیں۔ اس میں ایک کیسٹ تھی، اس کا نام تھا نیکیاں چھپاؤ۔ یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بیان ہے۔ یہ اسلامی بہن کہتی ہیں کہ گھر آ کر میں نے وہ بیان سنا، ایسی تاثیر تھی کہ بس میرے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی، دل بے قرار ہوا، نیکیوں کی طرف طبیعت مائل ہوئی، اور بس ایسی کیفیت ہو گئی کہ اب میں پورے ہفتے اجتماع کا انتظار کرتی تھی اور مقررہ وقت پر پابندی کے ساتھ پہنچ جاتی۔ اجتماع کے بعد ایک ذمہ دارہ اسلامی بہن نے انفرادی کوشش کی، اس کی سادگی، اس کی عاجزی، اس کی ملن ساری نے میرا دل جیت لیا، میں دعوت اسلامی والی بن گئی۔ الحمدللہ عز و جل میرے ساتھ ساتھ میری والدہ میری بہن بھی مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئیں، اور مدنی ماحول کی برکت سے ہمیں مدنی برقع پہننے کی سعادت بھی مل گئی۔ تادم تحریر علاقے مشاورت کی ذمہ دارہ کی حیثیت سے مدنی کاموں کی سعادت حاصل کر رہی ہوں۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو کیسا اجالا کیا کہ وہ اسلامی بہن جو اخلاص کی متلاشی تھیں، حق کی متلاشی تھیں، انہیں حق مل گیا، انہیں سبحان اللہ مدنی ماحول مل گیا، اور امیر اہل سنت کا بیان سنا تو انقلاب برپا ہو گیا۔ اور یہ بھی پتا چلا کہ بستہ لگنا چاہیے، بستہ لگا ہوا تو لے کے گئی نا وہ اسلامی بہن، اور کتنا فائدہ ہوا دیکھیے۔ اور ایک ذمہ دارہ اسلامی بہن نے انفرادی کوشش کی، اس کا اثر ہوا، اور اثر کیوں ہوا کہ وہ سادہ طبیعت تھی، عاجزی کی، اس نے ملن ساری کا مظاہرہ کیا، آگے بڑھ کر ملاقات کی۔ تو اسلامی بہنوں کو پتہ چلا اجتماع کے بعد یہ عاجزی انکساری کے ساتھ آگے بڑھ کر ملن ساری کا جذبہ ظاہر کرنا چاہیے اور سادگی اپنانی چاہیے، اسی سے وہ نئی نئی اسلامی بہنیں متاثر ہوں گی۔ اور ماشاءاللہ انہیں مدنی ماحول کیا ملا، ان کی بہن کو بھی مل گیا، ان کی والدہ کو بھی مل گیا، اور مدنی برقع بھی اوڑھ لیا انہوں نے، اور ساتھ ہی ساتھ دعوت اسلامی کی ذمہ دارہ بھی بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدنی ماحول میں اخلاص کے ساتھ استقامت عطا فرمائے۔ سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو جائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شرف آقا کی زیارت کا ملا
لاکھوں سلام.